ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اس کو تسبیح فاطمہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کو یہ سکھائے۔ رات کو سوتے وقت اور ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہیے، کہا گیا یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ 10 مرتبہ قل هو اللہ شریف ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، گنتی اور بڑھا لیں، 11 مرتبہ کر لیں، ورنہ 10 مرتبہ ہر نماز کے بعد قل هو اللہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ شیطان کا پورا لشکر مل کر آپ پر حملہ کرے تو اثر نہیں ہوگا۔ ہم کرتے اچھا کریں گے بھی تو کسی کا نام لینا ہے ہم نے بندے کا تو جناب القاب لے کے اور بہت صاف ستھرا، وہاں جلدی جس طرح ہم پڑھتے ہیں تیزی سے، اگر دیکھا جائے تو تلفظ صحیح ادا ہو تو جن کو شوق ہوتا ہے وہ بار بار پکارتے ہیں، ان کو محبوب کا نام لینے میں لطف آتا ہے، یا کریم، یا رحیم، یا اللہ، وہ بار بار پکارتے ہیں، ان کو اللہ کا نام لینے میں مزہ آتا ہے۔ ہمیں سوائے تکلیف کے کہنا بھی ہے تو ہائے اللہ، ہمارا حال یہ ہے۔ تو اگر محبت ہو تو پھر وظائف میں مزہ آتا ہے، محبت نہ ہو پھر وظائف میں مزہ نہیں آتا۔ بات امام غزالی نے لکھی ہے، بہت اشارے میں کروں گا، سمجھ آ جائے تو۔ ایک نوجوان تھا بڑا خوبصورت، جوان خوبصورت تھا، بڑی عمر والے ایک شخص نے اس نوجوان سے کہا مجھے تجھ سے محبت ہے۔ اس نے سن لیا، وہ اس کو دیکھتا رہتا تھا، محبوب کو دیکھ کر خوش ہوتا تھا، کوئی آلودگی والی بات نہیں ہے، کوئی دھیان کسی اور طرف نہ لے جانا۔ روز اس کو دیکھتا، بڑا خوش ہوتا، بار بار اس کو کہتا مجھے تجھ سے محبت۔ وہ 2 دن کہیں غائب ہو گیا، نوجوان نے دیکھا کہ وہ نظر نہیں آ رہا، محبت کا دعویٰ کرنے والا۔ 1 دن نہیں نظر آیا، 2 دن نظر نہیں آیا، تیسرے دن اچانک نظر آ گیا تو اس نے اس کو پکڑ لیا، پکڑ کر اس کو چپت لگائی، دعویٰ کرتا تو مجھ سے محبت کا، کہاں تھا 3 دن؟ کہ تجھے دیکھتا ہوں تو راحت ملتی ہے، تیرے دیکھنے سے میری زندگی ہے، اور 3 دن تو غائب رہا تو تیری زندگی میں کوئی فرق آیا؟ تجھے میری یاد آئی؟ لوگ دیکھ رہے تھے نوجوان بوڑھے کو مار رہا ہے اور اس کو ایسے جملے کہہ رہا ہے، لوگوں نے پوچھا کیا یہ محبت کا دعویٰ کرتا ہے، 3 دن سے غائب، پرواہ نہیں کی؟ تو کسی اللہ والے نے کہا پہچانو یہ سبق کیا دے رہا ہے، نوجوان تمہیں کچھ بتا رہا ہے کہ اس نے محبت کا دعویٰ کیا اور 3 دن نہیں پوچھا تو اس نے بتا دیا کہ یہ محبت نہیں، اگر ہوتی تو تجھے بغیر دیکھے چین نہیں ملتا۔ اور جب بندے سے محبت ہو اور 3 دن ناغا ہو جائے تو پھر یہ معاملہ، تو سوچو ہم تو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کا ذکر بھول جائیں تو پھر ہماری محبت صحیح ہوگی؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو یاد رکھیں جو وظائف ہیں ان میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، کوتاہی اونچی کہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، شیخ ابو بکر دریر رحمت اللہ علیہ، ایک حکایت تفسیر روح البیان میں ہے، وہ کہتے ہیں میرا ہمسایہ ایک نوجوان حسین و جمیل، دن میں روزہ رکھنے والا، رات میں
قیام کرنا یعنی عبادت کرنا. ایک دن اس نے آ کر مجھے کہا کہ ایک رات میں اپنے وظیفے قضا کر بیٹھا، جو رات میں وظیفے کرنے تھے وہ نہیں کر سکا. خواب میں دیکھا کہ میری عبادت گاہ کی دیوار پھٹ گئی ہے. اس دیوار پھٹنے کے بعد اس میں سے کئی حسین و جمیل لڑکیاں نکلی ہیں. ان میں سے ایک نہایت بری صورت کی قبیح شکل والی تھی. میں نے ایسی بھیانک بری شکل پہلے کبھی نہیں دیکھی. میں نے ان سے پوچھا تم کون ہو، کیا ہے یہ معاملہ؟ تو انہوں نے کہا تو جو رات دن عبادت کرتا ہے، ہم تیری ان راتوں کی عبادتیں ہیں جنہیں تو ہر رات ادا کرتا تھا، اور یہ جو بری شکل والی ہے یہ تیری اس رات کی جس رات تو نے عبادت نہیں کی. یہ تیری غفلت کا نتیجہ ہے جو تو ایک رات سو گیا تھا اور تو نے عبادت نہیں کی. اگر تو اسی رات مر جاتا تو یہ بری شکل والی ہی تیرے حصے میں آتی، ہم تیرے حصے میں نہیں آتے. پھر اس بری شکل والی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، لوگوں کو سکھانے کے لیے پیغام دیا، اور اس لڑکے سے کہا دعا کیا کر، اپنے مالک سے سوال کر کہ مجھے اپنے حال پہ لوٹا، کیونکہ تو نے ہی مجھے توفیق دی تھی. مولا میری کوتاہی کو معاف کر دے. اور یہ جو اس کی ساتھی ہمجولیاں ہیں وہ خوبصورت ہیں، میں بدشکل ہو گئی ہوں، تو میں چاہتی ہوں میں بھی انہی کی طرح خوش شکل ہو جاؤں. تو یہ کب ہوگا؟ جب تک تو زندہ ہے تو اپنے وظیفے میں ناغا نہ کر، ناغا نہ کر. اگر تو نے ناغے کیے تو پھر تیرے حصے میں یہ بری شکلیں ہی ہوں گی، اچھی شکلیں نہیں. یہ پیغام ہے. اور ہم سمجھتے ہیں نہیں جی ہم نے اگر نہیں پڑھا تو کیا ہو گیا، کوئی بات نہیں. تو یہ بندے کو کہا گیا کہ اس کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونا چاہیے. حال کیا ہو؟ وہی حال کے ہاتھ کام میں لگا رہے، دل اللہ کی یاد. تو قرآن شریف روز پڑھو، درود شریف روز پڑھو، استغفار روز کرو. اور یہ ٹائم آج سائنس نے اس بات کو، میرے نبی کے ارشاد کو پروف کر دیا. لوگ کہتے ہیں نا سائنس کی مان لیں گے. دوپہر کا کھانا کھا کر عرب میں رواج ہے 1 گھنٹہ لیٹ جاتے ہیں، قیلولہ کہتے ہیں اس کو. ان کے ہاں یہ ابھی بھی کہاوت ہے، تغدا تمدا تغشا تمشا. دوپہر کا کھانا کھاؤ لیٹ جاؤ، رات کا کھانا کھاؤ تو چلو. حدیث شریف کے مطابق وہاں اب بھی آپ جائیں زور کے بعد لیٹ جائیں گے، پھر عصر کے بعد دوبارہ کاروبار شروع کرتے ہیں. سائنس نے بھی بتایا کس وقت لیٹنا اور سونا انسان کے جسم کے لیے اچھا ہے اور کس وقت سونا انسان کے جسم کے لیے اچھا. آج سائنس نے بھی بتا دیا. یہ جو پچھلی رات تہجد کے وقت آپ اٹھتے ہیں، فجر سے گھنٹہ سوا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھتے ہیں، یہ سائنس آج بتا رہی ہے کہ جو عشاء پڑھ کے سو جائے اور پچھلی رات اٹھے اس کے جسم سے کتنی بیماریاں نکل جاتی ہیں. یہ سائنس آج، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اگر ہم سمجھتے اور اس طرح کرتے کتنا فائدہ ہوتا. تو یہ انسان کے لیے رب تعالی نے مہربانیاں کی ہیں، مگر ہم اس رب کو یاد کرنے کی فرصت ہی نہیں ہے. ٹی وی کے میچ دیکھیں گے، پروگرام دیکھیں گے، گھنٹوں دیکھیں گے، طبیعت بھی خراب کریں گے.
بھئی میچ میں ابے تو نے کیچ کیوں نہیں کیا, تو نے یہاں پہ چھکا کیوں نہیں مارا, ہم وہ کھیل وہ ہو رہا تھا, پریشان ہم ہو رہے ہوتے ہیں. وہ وہاں پر دیکھنے والا لگتا ہے کہ جیسے وہ خود کر رہا ہے, اتنے انوالو. اللہ کی یاد میں ہمارا یہ حال نہیں. حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی ہیں. انہوں نے دیکھا کہ ابلیس کا جسم چھوٹی چھوٹی زنجیروں سے جکڑا ہوا. پوچھا اس سے یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ وہ خواہشات ہیں, شہوات ہیں جن کے ذریعے میں اولاد آدم سے غلطیاں کرواتا ہوں. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے پوچھا اے شیطان, تیرے پاس کیا کچھ میرے لیے بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں, جب آپ زیادہ کھانا کھاتے ہیں تو میں آپ کو نماز پڑھنے اور اللہ کی یاد کرنے میں سستی کرواتا ہوں. جب زیادہ کھا لیا تھوڑی دیر لیٹ جائیں, پھر کر لیں گے ذکر, پھر پڑھ لیں گے, سستی کرواتا ہوں. آپ نے فرمایا کچھ اور؟ اس نے کہا نہیں. تو انہوں نے فرمایا میں آئندہ کبھی پیٹ بھر کھانا نہیں کھاؤں گا. شیطان نے فوراً کہا اوفو, میں نے آپ کو بتا دیا, یہ تو راز کی بات تھی, مجھے بتانی نہیں چاہیے تھی, اب آپ پر یہ داؤ نہیں چلے گا. کیا مطلب؟ یہ تعلیم کے لیے کہ وہ ہر ایک کا نقصان کرتا ہے. اگر ہم سستی کرتے ہیں تو وہ سستی ہمارے لیے بڑی مہنگی پڑ جاتی ہے. آپ کو سنایا تھا نا, حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات رکوع میں ایک رات سجدے میں گزار دیتے. ان کی ماں کہتی تھی بیٹا جسم کو کچھ آرام پہنچا, اس جسم کا بھی تجھ پر حق ہے, اس کو تھوڑا سا آرام بھی کرا. تو کہا اماں جان ابھی اس جسم کو تکلیف اٹھا لینے دو تاکہ ہمیشہ کا آرام مل جائے. اگر اس کو ابھی آرام پہنچایا تو پھر ہمیشہ کی تکلیف اٹھانی پڑے گی. ہمارا کیا حال ہے, ہمیں تو رب یاد ہی نہیں آتا, اور شکر کرنے کا معاملہ تو بہت دور چلا گیا. تو انسان کو کہا گیا کہ ایک تو اللہ تعالی کو یاد کرتا رہے اور اس کا شکر ادا کرتا رہے. ایک عبادت گزار عابد شخص مر رہا تھا اور کہہ رہا تھا مجھے دنیا اور اس میں جتنی خطائیں گناہ ہیں ان پر کوئی افسوس نہیں. ہاں مجھے افسوس ان راتوں کا ہے جن میں میں سویا رہا, ان دنوں کا ہے جن میں میں روزہ نہ رکھ سکا, اور اس گھڑی کا ہے جو میں نے غفلت میں گزار دی. کیا مطلب؟ جو وقت میں نے ضائع کیا اس پر مجھے افسوس ہے. آج میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں, ہمارا کتنا وقت ضائع گزرتا ہے, ہم اللہ تعالی کو یاد نہیں کرتے. اس کو ضرورت نہیں ہے, اس کو یاد کریں تو فائدہ ہمیں ہوتا ہے. ہم جو کلام پڑھتے ہیں وہ ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے, ثواب بھی ملتا ہے, بلائیں بھی ٹلتی ہے, کام بھی آسان ہوتے ہیں. تو ہمیں غافل ہونا نہیں چاہیے. اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ ہر وقت اللہ کی یاد رہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. اور وہی ہے جس نے رات اور دن کی بدلی رکھی, ایک کے پیچھے دوسرا آتا ہے. اس کے لیے جو دھیان کرنا چاہے یا شکر کا ارادہ کرے. کیا مطلب؟ جو اللہ تعالی کی نعمتوں پر شکر کرتے ہیں ان کے لیے رات دن میں برکتیں ہیں, فائدے ہیں. کہ دن میں کام کرے, رات میں آرام کرے.
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے، کس کے بندے؟ اونچی، میں نے پھر کہلوایا ہے، کیوں؟ آپ سے یہی سننا چاہتا تھا۔ ہمارے ہاں اردو والوں کو عادت ہے رحمان کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ رحمان، کیا ہے؟ پھر کہیے گا۔ اردو میں رحمت اصل لفظ رحمت ہے، اردو میں احمد اصل لفظ احمد۔ کیوں نہیں صحیح ادا کرتے؟ عربی کا لفظ ہے، جس طرح ہے اس طرح بولے۔ رحمان ہے تو رحمان بولے، رحمان نہ بولے۔ رحمت ہے تو رحمت بولے، رحمت نہ بولے۔ رحمان، پھر کہیے گا، پھر کہیے گا۔ اور رحمان کے وہ بندے کہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں، ان کی چال میں اکڑ نہیں ہوتی، خرامہ خرامہ آہستہ نرم روی سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام۔